جی ہاں، 2 گاجریں ابلتے ہوئے پانی میں ڈالیں اور پھر کمال دیکھیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل، دس از می شیف حبیبہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حبیبہ کوکنگ اینڈ ولاگ۔ آج کی ریسپی بہت ہی کمال، انسٹنٹ اور مزیدار اور ریسٹورنٹ سٹائل میں بن کے تیار ہوگی، جس کے لیے میں نے یہاں پہ سب سے پہلے لی ہیں 3 عدد آلو میڈیم سائز کے۔ اگر آپ کے پاس بڑے سائز کے 2 آلو ہیں تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ان کو اچھے سے چھیل لیں اور کٹ کر لیں بڑے بڑے پیسز میں، چاہے تو چھوٹے میں کر لیں، لیکن میں یہاں پہ ذرا جلدی جلدی بنا رہی ہوں تو بڑے بڑے پیسز میں کٹ کر لوں گی۔ تو جناب، ریسپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو لائک پسند آئے تو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں اور کمنٹ باکس میں لازمی مجھے بتایا کریں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے اور اس میں مزید کیا میں ایڈ کروں اور کس طرح کی ریسپیاں آپ لوگوں کے لیے اور چاہیے آپ کو، وہ میں لے کر آؤں نئی نئی ریسپیاں۔ تو آپ نے مجھے لازمی بتانا ہے کمنٹ باکس میں، اور یہ بھی لازمی بتایا کریں کہ آپ لوگ مجھے کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہاں میں نے آلوؤں کو کٹ کر لیا تھا اور اس کو بوائل کرنے کے لیے ہم چھوڑیں گے پین میں، اور اس کے ساتھ اس میں ½ ٹی اسپون کے قریب نمک شامل کر لیں گے۔ تو چلیں، یہاں پہ گاجروں کا استعمال کرنا ہے ہم نے۔ آپ چاہیں تو ایسے ہی دونوں گاجروں کو آپ بھی بوائل کر لیں، لیکن یہاں میں کدوکش کروں گی۔ کدوکش کرنے کا فائدہ یہ ہوگا، باریک کدوکش کرنا ہے آپ نے، بالکل موٹے کے ساتھ نہیں کرنا۔ اس کو اچھے سے کدوکش کر لیں، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری گاجریں جو ہے نا وہ فرائی میں ہی پک جائیں گی۔ اگر آپ کے پاس موٹا کدوکش ہے، آپ چاہ رہی ہیں کہ اسے موٹے کے ساتھ کروں، لیکن آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ انہیں بوائل کر لیں۔ تو یہاں پہ جو ہے نا گاجروں کو میں نے اچھے سے کدوکش کر لیا ہے۔ اب اس میں ½ ٹی اسپون کے قریب نمک شامل کروں گی، تاکہ اس کا جو ایکسٹرا پانی ہے وہ نکل جائے، اور ہمیں بالکل خشک اور مطلب صاف بالکل چاہیے گاجریں۔ خشک پانی ذرا سا بھی نہیں ہونا چاہیے ریسپی میں، ورنہ ہماری ریسپی جو ہے نا وہ خراب ہو جائے گی۔ آج ہم بنانے جا رہے ہیں ویجیٹیبلس کباب، بہت ہی کمال، لاجواب، مزیدار۔ تو یہاں پہ میں نے شملہ مرچ لی تھی آدھی، ان کو کٹ کر لیا ہے۔ پیاز اور ہری مرچ لی ہیں 2، وہ ان کو کٹ کر لیا ہے باریک۔ یہاں پہ دیکھیں جی جناب، پانی اس کو میں نے رکھ دیا تھا 5 سے 10 منٹ کے لیے، تو یہ دیکھیں پانی کتنا زیادہ نکلا ہے۔ ان کو اچھے سے نچوڑ کے آپ نے پانی نکال لیں۔ آلو بوائل ہو چکے ہیں، ان کو میشر سے میش کریں، اچھے سے میش کیجئے، ان میں کوئی بھی گٹلی باقی نہ رہے۔ اب اس میں کچھ جائیں گے ویجز میں ایڈ کروں گی، جن میں مین انگریڈینٹ ہے گاجر۔ اس کے ساتھ یہاں پہ میں سب سے پہلے شامل کروں گی شملہ مرچ، جو میں نے باریک باریک کٹ کی ہے۔ اتنی باریک ہونی چاہیے کہ آپ کے منہ میں اس کا کچا پن نہ رہے، جب ہم فرائی کریں تو اس میں ہی یہ اچھے سے فل ہو جائے۔ تو مطلب 1 کپ کے قریب میں نے یہاں پہ پیاز لیا ہے چوپ کیا ہوا۔ اس کے ساتھ میں شامل کروں گی گاجر، جو ہم نے دیکھیں ماشاءاللہ میرے پاس دو گاجروں سے کتنی گاجریں تھیں، کتنی زیادہ نکل آئی تھیں، لیکن یہاں سے پانی نکالا ہے تو یہ بالکل خشک ہو گئی، اتنی سی رہ گئی ہے۔ تو آپ نے اس کا اچھے سے پانی نکال لینا ہے، تاکہ ہماری جو ریسپی نا وہ خراب نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہم نے یہاں پہ میں نے چوپ کی ہوئی ہری مرچ وہ شامل کی ہے۔ اس کے ساتھ یہاں مین انگریڈینٹ جو ایک اور ہے وہ ہے کارن فلور، جو ہماری بائنڈنگ کا کام دے گا۔ آپ اس کی جگہ چاولوں کا آٹا بھی شامل کر سکتے ہیں، لیکن کارن فلور بیسٹ ہے۔ تو یہاں پہ کچھ مسالے، ½ ٹی اسپون کے قریب نمک، ½ ٹی اسپون کے قریب کالی مرچ، ½ ٹی اسپون کے قریب ہی ہم شامل کریں گے کٹی ہوئی لال مرچ۔ تو دیکھیں مسالے جو اپنے حساب کے ساتھ آپ ڈال سکتے ہو، اگر تیکھا زیادہ پسند ہے تو زیادہ ایڈ کر لیں۔ یہاں پہ میں نے ادرک کا پاؤڈر شامل کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ لال مرچ شامل کی ہے، اور 2 ٹیبل اسپون کے قریب ہم نے یہاں پہ شامل کیا ہے گھی۔ گھی از اے امپورٹنٹ فار دس، کیونکہ آپ کو میں بتاؤں گی بعد میں اس کا کہ اس کو ہم نے کیوں شامل کیا۔ حالانکہ آپ کہتے ہو کہ بھئی ہم کباب بناتے ہیں، لیکن اس طرح سے نہیں بنائیں۔ آپ یقین کریں، اس طرح سے بنا کے دیکھیں، اتنے مزیدار، اور نہ ہی آپ کو انڈا لگانے کی ضرورت پیش آئے گی، نہ کوئی بریڈ کرمز، نہ ہی کارن فلور۔ آپ بس اسی طرح سے اسے بنائیں۔ اب یہاں انڈا شامل میں یہاں پہ کروں گی، اس کے ساتھ ہی ایڈ کر لوں گی 1 عدد انڈا۔ آپ نے ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے اس کی بائنڈنگ کر لینی ہے۔ اگر آپ کو تھوڑا سا پتلا بیٹر لگے تو آپ مزید اس میں تھوڑا سا کارن فلور شامل کر لیں۔ تو یہاں پہ میں اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں، مکس ہو رہا ہے بیٹر۔ تو یہ دیکھیں ڈو بنانی ہے آپ نے اچھے سے اس کو۔ ڈو جب بن جائے تو پھر آپ نے بنانا شروع کرنی ہے شیپس۔ آپ جیسے مرضی اس کو بنا لیں، لیکن یہاں پہ میں اچھے سے ایک کباب بنانے لگی ہوں، بڑے والا۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی کمال سے یہ بن کے تیار ہوا تھا، بہت ہی مزیدار۔ ہلکے مسالوں کے ساتھ آپ بنائیں گی تو بچے کیا بڑے بھی بڑے شوق سے کھائیں گے، اور آپ لنچ باکس میں،
ٹفن میں اور شام کی چائے کے ساتھ اس کو پیش کریں، بہت ہی مزیدار۔ مہمانوں کے پیش کریں گے نا تو مہمان سب کچھ بھول جائیں گے، بس اسے یاد رکھیں گے کہ بھئی یہ کیسے بنائے تھے، اور بار بار آپ سے اس کی ریسپی پوچھیں گے۔ تو یہاں پہ میں کبابوں کی شیپ بنا رہی ہوں، اچھے سے اس کو آپ نے بنا لینا ہے، تھوڑا سے موٹے موٹے بنانے ہیں تاکہ تھوڑا سا نا اس کی شیپ برقرار ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں جناب، میں نے مطلب کباب بنا کے تیار کر لی ہیں۔ اتنے سے بیٹر میں میرے اتنے بن کے تیار ہوں گے، اگر آپ بیٹر زیادہ بنائیں گی تو اس کے ساتھ آپ کے کباب بھی زیادہ بن کے تیار ہوں گے۔ اب ان کو فرائی کریں گے باری باری۔ دیکھیں بالکل نہ تو میں نے کوئی انڈا لگایا ہے، نہ ہی کوئی کارن فلور، نہ بریڈ کرمز، اس طرح سے ہی ہم بنائیں گے۔ اتنا خوبصورت سا کلر آئے گا ان کے اوپر، اور بہت ہی کمال اور مزیدار سے یہ بن کے تیار ہوں گے۔ ایزی اور بہت ہی ایزی گھر کے مسالوں کے ساتھ ریسٹورنٹ سٹائل کباب آپ اسٹریٹ فوڈ میں بھی آپ کو ملیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیا کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں، اور ویڈیو لازمی شیئر کیا کریں، اور کمنٹ باکس میں آ کے اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں۔ مزید ریسپی جو آپ چاہتی ہیں آپ کمنٹ باکس میں بتایا کریں، تاکہ اس کے مطابق ہم آپ کے لیے نئی نئی ریسپیاں لے کر آئیں۔ حبیبہ کوکنگ اینڈ ولاگ کو لازمی سپورٹ کریں، اور یہ دیکھیں خوبصورت سا کلر آ چکا ہے وداؤٹ اینی ایگ، وداؤٹ اینی کارن فلور کے، بہت ہی کمال لاجواب اور مزیدار سی بن کے تیار ہوئے تھے اسنیکس، کرسپی کرسپی اور اندر سے بہت ہی اسٹفڈ اور جوسی، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے سارے ہی چکن کے بنائے ہیں۔ تو ویڈیو پسند آئے لازمی لائک کیا کریں۔ ملتی ہے اگلی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔